معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے بات چل رہی تھی کہ قرآن کا صحیح ہونا انتہائی ضروری بات ہے۔ قرآن صحیح پڑھے گا تو نماز صحیح ہوگی، قرآن میں کوئی کمی ہو گئی تو نماز کے اندر بھی کمی آ جائے گی، اور بعض مرتبہ ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن کا درست ہونا انتہائی ضروری ہے۔ نماز کے بیان فرمایا تھا 7 فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض یہ بھی تھا کہ قرآن کا صحیح پڑھنا، قرأت، یہ بھی نماز کے اندر فرض ہے۔ اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی نماز میں جو سب سے پہلی تکبیر ہوتی ہے، جب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ 2 چیزیں، 7 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز تکبیر تحریمہ کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرنا، یہ فرض۔ پھر اس کے بعد آتا ہے کھڑا ہونا۔ نماز کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، خصوصاً فرض نمازیں، ان نمازوں کو کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے۔ اگر طاقت نہ ہو تو پھر بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی جتنا کھڑا ہونے کی طاقت ہے اتنی ہی دیر کھڑا ہو کر پڑھے گا۔ اگر بالکل بھی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، پھر نمبر آتا ہے کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھ لے۔ تو یہ 3 چیزیں نماز کے اندر فرض ہو چکی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قرأت کرنا۔ یہ گزشتہ ہفتے اس پر پوری بحث ہوئی، بتایا گیا کہ قرأت صحیح کرنا انتہائی اور نہایت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کمی آ گئی، بعض مرتبہ میں نے مثالیں بھی دی تھی کہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ 3 چھوٹی 3 آیتیں، ایک بڑی آیت نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ اتنی بات تو صحیح ہے، فرض ہے، لیکن ان آیتوں کو صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم ایسی غلطی کر دے جس سے نماز میں وہ قرآن جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر کوئی ایسے معنی کا فساد آ گیا، ایسے فحش معنی پیدا ہو گئے جس سے کفر لازم آ جاتا ہو، جس سے قرآن کا مفہوم اور معنی بدل جاتے ہو، تو اب اس صورت میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت نماز کے اندر اتنی مقدار کم سے کم پڑھنا فرض ہے۔ اس سے زیادہ کتنی بھی پڑھ لے، زیادہ کتنی بھی پڑھے، جتنی بھی اس کو قرأت کرنی ہے اس کو صحیح کرنی ہے، درست کرنی ہے، طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ قرآن کو ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ، اصول کے ساتھ ایسے پڑھنا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ الف کیسے نکلے گا، حمزہ کیسے نکلے گا، با کیسے پڑھا جائے گا، ان تمام طریقے کو مد نظر رکھ کر قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں قرآن ہمارے لوگ صحیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قیام کرنا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز میں 3 آیتوں کے بقدر قرآن پڑھنا کم سے کم فرض ہے۔ زیادہ ہم کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنا تو پڑھنا ہی پڑے گا، اور جس کے پاس کچھ نہیں آتا پھر اس کا مسئلہ اور ہے، اسے یاد کرنا ہے، آگے سیکھنا ہے۔ تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنا، نمبر 2 قیام کرنا، کھڑے ہو کر فرض نمازوں کو پڑھنا۔ کھڑے ہونے پر قدرت ہونے کے باوجود کوئی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ وہ نفل نمازوں کے بارے میں ہے کہ اگر نفل نماز کوئی بیٹھ کر پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی، لیکن ثواب آدھا ملے گا۔ لیکن اگر کوئی فرض نماز بیٹھ کر پڑھتا ہے، حالانکہ اس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیونکہ آج کل بہت بڑا یہ فیشن بھی چل چکا ہے، ہمارے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے، اس کے باوجود ہم کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔
یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر رکوع اور سجدے کی طاقت نہ ہو، اب بیٹھ کر پڑھنی ہے یا کھڑے ہو کر پڑھنی ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو جو فرض نمازیں ہیں ان کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہاں اگر زیادہ ہی مجبوری ہے، بیٹھ کر کھڑے ہونے کی بالکل بھی طاقت نہیں ہے، اب ہم بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ رکوع کر سکتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، گھٹنوں میں تھوڑی سی تکلیف ہے، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، وہ رکوع بھی کرتے ہیں، لیکن فرض نمازیں کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو اب اس صورت میں ان کی نماز ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے پاس رکوع کی بھی قدرت ہے، ان کے پاس سجدے کی بھی قدرت ہے، کھڑے ہونے کی بھی قدرت ہے، لیکن ذرا سی مجبوری، ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر پاتے۔ ہاں اگر اتنی تکلیف ہے، کر ہی نہیں سکتے، پریشانی ہے، پھر تو اجازت ہے، لیکن کر سکتے اس کے باوجود ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ ہم سے فرض چھوٹ چکا ہے۔ اس لیے میں بارہا بیان کر رہا ہوں، 7 فرض ہیں نماز کے اندر، ان میں سے اگر کوئی ایک چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ معلوم یہ ہوا، میں نے کہا کہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر کہنا نماز کے اندر فرض ہے۔ اسی طرح وتر کی تیسری رکعت میں قنوت پڑھنے سے پہلے جو تکبیر کہتے ہیں وہ واجب ہے۔ نماز کے اندر بس یہی 2 تکبیریں ہیں جو واجب اور فرض ہے، ایک تو تکبیر تحریمہ، یہ فرض، دوسری وتر سے پہلے ایک تکبیر ہوتی ہے۔ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں قنوت جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں دوبارہ، پھر قنوت پڑھتے ہیں اللہم انا، تو یہ تکبیر بھی واجب ہے۔ اگر پہلی تکبیر چھٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر قنوت میں ہم نے تکبیر نہیں کہی اور ہم نے دعائے قنوت شروع کر دی تو اب اس صورت میں واجب چھٹ گیا، واجب چھٹنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تکبیرات ہیں، خواہ رکوع میں جانے کی ہو، رکوع سے اٹھنے کی ہو، سجدے میں جانے کی ہو، سجدے سے اٹھنے کی ہو، یہ جتنی بھی تکبیرات ہیں یہ سب کی سب سنت ہے۔ اگر کوئی بلا عذر کے ان کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے بھولے سے چھٹ جائے تو اب اس صورت میں نماز میں کوئی کمی نہیں آتی، نماز ہو جاتی ہے، نہ سجدہ سہو کی ضرورت ہے نہ نماز کو لوٹانے کی ضرورت ہے، سوائے 2 تکبیروں کے۔ ایک وتر میں تیسری رکعت میں قنوت سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتے ہیں، یہ تکبیر واجب ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو بس اب آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر پہلی تکبیر کہے بغیر ہی نماز شروع کر دے تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا فرض، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، اور اس میں 3 آیتوں کے بقدر یا ایک بڑی آیت کے بقدر قرآن کا پڑھنا فرض ہے، اور چوتھی چیز ہے رکوع بھی کرنا فرض ہے۔ کم سے کم اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا جتنی دیر سبحان اللہ کہہ لے، سبحان ربی العظیم کہہ لے، یہ فرض ہے، اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی اس سے کم ٹھہرتا ہے تو رکوع ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کم سے کم یہ جس پر رکوع کا اطلاق ہو جائے اتنی دیر رکوع کرنا فرض ہے، جس کی مقدار حضرت تھانوی رحمہ اللہ اور بعض علماء سبحان اللہ اور سبحان ربی العظیم بیان فرماتے ہیں۔ تو اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا ضروری ہے، اگر اس سے کم کوئی ٹھہرتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے امام صاحب رکوع میں ہو اور ہم بھاگے ہوئے آئے، اگر ہم نے امام کو اتنا رکوع میں پا لیا کہ جتنی دیر میں ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے، امام نے تکبیر نہیں کہی تھی اور ہم رکوع میں اتنی دیر رہے تو ہمارا رکوع ہو گیا اور ہم نے امام کو اتنا رکوع میں پا لیا، ہماری وہ رکعت بھی مل گئی۔ لیکن اگر ہم گئے ہی تھے، ابھی رکوع پایا بھی تھا، ہم نے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ پائے، اتنی دیر بھی نہیں ٹھہر پائے، امام صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں ہماری وہ رکعت نہیں ہوئی، ہمیں دوبارہ رکعت پڑھنی پڑے گی۔ بہرحال یہ چوتھی چیز نماز کے اندر فرض تھی، رکوع کا کرنا، یہ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 5ویں چیز، دونوں سجدے کرنا۔ نماز میں دونوں سجدے کرنا یہ بھی فرض ہے۔
اور چھٹی چیز ہے قاعدہ آخرہ کرنا، یعنی اگر 2 رکعت والی نماز ہے تو جیسے فجر کی نماز 2 رکعت والی ہوتی ہے تو اس میں 2 رکعت کے بعد جو قاعدہ ہے بیٹھنا ہے تو یہ بھی فرض ہے۔ اسی طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے جیسا کہ ظہر کی نماز ہو گئی، عصر کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، یا 3 رکعت والی نماز ہے جیسا کہ مغرب کی ہو گئی، تو اس میں جو 3 رکعت کے بعد یا 4 رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے یہ قاعدہ آخرہ کہلاتے ہیں۔ اس کا کرنا بھی فرض ہے۔ کتنی دیر؟ تشہد کی مقدار کے بقدر، جتنی دیر میں تحیات للہ والصلوات پڑھ لے پوری ہے تو اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ اگر کوئی اتنی دیر نہیں بیٹھتا یا تو اب اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی، تو یہ فرض ہے۔ اور 7ویں چیز ہے نماز کو اپنے ارادے سے پوری کرنا۔ یہ 7 چیزیں نماز کے اندر فرض ہے، یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ فرائض اور واجبات کو یاد رکھے کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں۔ اگر فرائض اور واجبات یاد رہے اس کو نماز کے بہت سے مسائل اس کے لیے حل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا یہ 7 چیزیں فرض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جاتی ہے تو اب اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہے واجبات کا، واجب ہے 14، اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جاتا ہے واجب تو فرماتے ہیں اب اس صورت میں سجدہ سہو سے کام چل جائے گا، لیکن بھولے سے چھوٹا ہو، جان بوجھ کر نہیں۔ اگر بھولے سے اس سے 14 واجبات چھوٹ گئے تو بھی صورت میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اب اس صورت میں نماز ہی نہیں ہوتی، اسے دوبارہ اعادہ اس پر نماز کا واجب ہوتا ہے۔ یا سجدہ سہو نہیں کیا تو اب بعد میں اس کو پھر دوبارہ نماز کا پڑھنا اس پر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے نماز میں، جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے، ان چیزوں کو پوچھے، ان چیزوں کو سمجھے کہ اس سے کیا مطلب مراد ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ صرف یاد کر لینا کافی نہیں بلکہ ان کو سمجھنا کافی ہے، سمجھنا ضروری ہوگا۔ جب سمجھ کر ہم کام کریں گے تو ہماری نمازیں درست ہوگی، یہ نماز ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گی۔ اور اگر ہم نماز ایسے ہی پڑھتے رہے، ہمیں پتہ نہیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم تکے فٹ کر نماز میں جو غلطی ہوتی ہے تکے فٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ہمیں پہلے سے ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، اب جب ضرورت پڑ رہی ہے اب ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں کام وہ کرنا ہے کہ جو غلطیاں ہمیں پیش آنے والیاں ہیں، نماز میں جو اکثر ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، جو خطائیں ہو جاتی ہیں نماز میں، جو ہم سے چوک ہو جاتی ہے، ہم ان کو پہلے سے سیکھیں۔ کہ جیسے ہم دنیا میں ہم کوئی کام کرتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں پہلے، بعد میں اس کو کرتے ہیں۔ 10 آدمیوں سے مشورہ لیتے ہیں کوئی کام شروع کر رہے ہیں، پھر بعد میں ہم کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کا مسئلہ آتا ہے، جب مسئلہ دین کا آتا ہے، جب مسئلہ اللہ کی رضا کا آتا ہے، جب مسئلہ انسان کے اعمال صالحہ کا آتا ہے، معلوم نہیں ہے انسان کی عقل کہاں کھو جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے، وہ اس مسائل میں، ان چیزوں میں کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے عزیز دوستو، ضروری ہے انتہائی ہم نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جو نماز کی اسلامی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اور پھر ان چیزوں کو صحیح کرنے کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسلام کی بنیاد نماز پر ہے، زکوٰۃ پر ہے، حج پر ہے، روزے پر ہے۔ یہ 4 چیز اسلام کے اعمال کی بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر 1 توحید یعنی ایمان، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان لانا، سب سے بنیادی چیز تو یہی ہے۔ اب اس کے بعد نمبر آتا ہے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا۔ اب اس کو بیان فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب ہم کا کوئی عمل کرے ضروری ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سیکھیں، لیکن رونا ان اعمال کا نہیں ہے سیکھنا، رونا تو پہلے نمازوں کا ہے کہ
ہماری نمازیں ہی ترک ہو رہی ہے، چھوٹ رہی ہے۔ کتنی بار کہا جائے، بتایا جائے، میں کیا، میرا رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، رسول اللہ کہتے ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جس کو ہم دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن آگے فرض پڑے بھاگ گئے، کیا یہی ہمارے لیے کافی ہے؟ کیا یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گی؟ اللہ نے دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے، اس کے بعد سنتیں ہیں۔ 60% لوگ جمعے کے دن سنتیں پڑھتے ہوں گے، اس کے باوجود بھاگ جاتے ہیں۔ سنتیں موقتہ پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ البتہ اتنی ضرور بات ہے، فرض اور واجب کا چھوڑنے کا جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا گناہ نہ ملے، لیکن گناہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔